بلال کھڑے ہو گئے کعبے کی چھت پہ، کھڑے ہو گئے. آقا مدینہ منورہ میں اذان دی، کعبے کی طرف رخ کیا. جنگلوں میں اذان دی، سفر میں اذان دی، جنگوں میں اذان دی، میدان میں اذان دی، کعبے کی طرف رخ کیا. اب آپ نے مجھے کھڑا کیا کعبۃ اللہ کی چھت پر، کدھر رخ کروں؟ امتحان، بلال کے عشق کا امتحان. حضور بار بار امتحان لیتے ہیں عاشقوں کا. امتحان ہوا، بلال تجھے کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیا، تیری مرضی، جدھر چاہے رخ کر اذان پڑھ. تیری مرضی، توجہ، تیری مرضی، رک کر جدھر چاہے اذان پڑھ. بلال نے عشق میں کیسی کامیابی حاصل کی؟ 100 میں سے 100%، 1000 میں 1000%، لاکھ میں لاکھ%. عشق کا امتحان کیا دیا؟ کہا میرے ماں باپ تجھ پر قربان میری جان. جب آپ نے مجھے کعبے کی چھت سے کھڑا کیا، ارے میں تو لوگوں کی چوکھٹ پہ کھڑے رہنے کے قابل نہ تھا، اللہ کے گھر کی چھت پر تمہاری وجہ سے کھڑا ہوا. اب آپ کہتے ہیں جدھر چاہے رخ کر لے، تو آپ کے سوا کدھر رخ کروں؟ ہر دن کعبے کی طرف رخ کر اذان پڑی ہے. آج تو بلال کی معراج ہے. بلال آج کعبے پہ کھڑا ہوگا اور رخ کعبے کی طرف کرے گا، اور اسی طرف رخ کر کے بلال اذان پڑھے گا. امتحان تھا. میرا اور تمہارا بھی امتحان ہو رہا ہے. حضور روز امتحان لے رہے اپنا عاشقوں کا. بلال کو کعبے پہ کھڑے کیا، میری طرف رخ کرتا ہے کہ رخ کدھر کسی اور طرف پھیرتا ہے. بلال کامیاب رہے. حضور کعبے پہ کھڑے ہو کر بھی آپ سے رخ نہیں پھیروں گا، اور ہم کو حضور دولت دے رہے ہیں، میری طرف رخ کرتا ہے کہ دولت کی طرف. حضور اچھی بیوی دے رہے ہیں اپنے صدقے میں، میری طرف رخ کرتا ہے کہ بیوی کی طرف رخ کرتا ہے. حضور عزت دے رہے ہیں، میری طرف رخ کرتا ہے کہ عزت کی طرف کرتا ہے. دنیا کی چمک دمک دے رہے ہیں، میری طرف رخ کرتا ہے کدھر رخ کر رہا ہے؟ حضور سکون والی نیند عطا کر رہے ہیں، قاسم نعمت عطا کر رہے ہیں اللہ کی عطا سے، میری طرف رخ کرتا ہے کہ نیند کی طرف. ہم روز فیل ہو رہے ہیں، ایک دم 0/0. حضور کو نہیں دیکھ رہے ہیں، نیند کو دیکھ رہے ہیں. بولو ہے کہ نہیں؟ فجر میں سوتے پڑے ہو نا، روز ناکام ہو رہے ہو. دولت کے چکر میں نماز چھوڑ رہے، روز ناکام ہو رہے ہو. بہرحال اب بلال، بات ختم. اب بلال پوری زندگی ساتھ تھا. ایک دن حضور کا وصال ہو گیا. حضور کا بلال بے ہوش ہوتے تھے روتے روتے. بلال کہتے تھے سب کا کوئی نہ کوئی تو ہے، بلال کا آپ کے سوا کون؟ آپ بھی چلے گئے ظاہری طور پہ. اور آپ پتہ ہے بلال حبشی کی کیفیت کیا تھی عشق میں؟ جو بھی ملتا تھا حضور کے وصال کے بعد اس کو پکڑ کے کہتے تھے ابو بکر حضور کہاں ہیں، بتاؤ مجھے، پتہ بتاؤ. دیوانگی تھی. ہاں اس کو عشق کہتے ہیں. ہم میں دیوانگی نہیں ہے، ہم میں دیوانگی نہیں ہے. اللہ نہ کرے معاذ اللہ کہیں مکاری نہ ہو ہمارے اندر. نعت سن کر تو جھومتے ہیں مگر فجر میں نہیں اٹھتے. نعت سن کر نذرانہ تو دیتے ہیں لیکن رسول اللہ کے اوپر درود نہیں بھیجتے، حضور پہ درود نہیں پڑھتے، غیبت کرتے رہتے ہیں، گانے سنتے رہتے، نعت نہیں سنتے. ہائے ہائے. بلال کہتے ابو بکر میرے بھائی بتاؤ نا حضور کہاں ہے؟ بلال رو کے کہتے سے بلال مت رلایا کر لوگوں کو، لوگ تڑپ جاتے ہیں. حضور ظاہری طور پہ دنیا سے تشریف لے گئے نا. بلال فاروق عمر بتاؤ نا حضور کہاں گئے؟ حضور کا پتہ بتا دو. لوگ لپٹ لپٹ کے بلال سے روتے. بلال نے ایک دن فیصلہ کیا حضور نہیں دکھتے مجھے، آقا آپ مجھے نہیں دکھتے نا، اب میں مدینے میں نہیں رہوں گا، اب میں مدینے سے ہجرت کر جاؤں. جب آپ آئے تھے نا مکہ چھوڑ کے تو میں بھی آپ کے لیے آیا تھا مکہ چھوڑ کے. اب آپ نہیں دکھتے، آپ نے پردے ڈال لیے نا، اب میں نہیں رہوں گا مدینے میں. میں چلا مدینے سے، مدینے شریف سے چلے گئے ملک شام ہجرت کر. ایک چھوٹا سا مکان تھا مٹی کا، کسی سے بات نہیں کرتے تھے، کسی کی بات نہیں سنتے تھے، کہیں آتے جاتے نہیں تھے. رونا رونا رونا، بس حضور کی یادیں تھی نا ان کے ساتھ. کیسی یادیں، اللہ اکبر. کبھی کبھی بلال کا حال یہ تھا آقا کھاتے کھاتے بلال کے منہ میں لقمہ ڈالتے تھے. بلال کو جب وہ لمحے یاد آتے ہوں گے تو کیفیت کیا ہوتی ہو. بلال کے سر پہ ہاتھ پھیرتے تھے میرا بلال. بلال کو کوئی گالی دیتے تو کہتے تھے اسے گالی نہ دیا کرو، یہ میرا عاشق ہے. بلال کو کوئی تانا دیتا غلامی کا تو کہتے اسے تانا نہ دیا کرو، یہ میرا عاشق ہے، میرا بلال ہے. بلال 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 کو کتنی یادیں.
جب ہمیں یاد آتی ہے. ایک بات بتاؤں کشن گڑھ والوں، کروڑوں سال کی عبادتوں سے وہ صلہ نہیں ملتا جو حضور کے عشق میں رونے سے ملتا ہے. اس سے بڑا وظیفہ کوئی نہیں. بلال روتے تھے، بس روتے تھے اور روتے تھے اور صرف روتے تھے، روتے تھے حضور کی یاد. اب بتاؤ حضور ہمیں یاد آتے ہیں تو کتنا رونا آتا ہے نا. ہم نے تو سیریل دیکھ کے رویا، فلمیں دیکھ کے رویا، گانے سن کے رویا. حضور کے لیے کب رویا ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، حضور کی شان ہی پتہ نہیں. بہرحال بہت روتے تھے. ایک دن بلال روتے روتے آنکھ لگ گئی. حضور خواب میں آئے اور خواب میں آ کے کہتے بلال ناراض ہو؟ قدم پکڑ لیے، تڑپ گئے. آقا آپ سے کوئی ناراض ہو سکتا ہے، پھر مدینہ کیوں چھوڑا، کیوں چھوڑ دیا؟ حضور آپ دکھتے نہیں نا، اس لیے میں نے مدینہ چھوڑ دیا. اچھا بلال آؤ ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں، ہمارے مدینے میں آؤ. بلال مدینے آؤ. جیسے ہی بلال کو برائے مدینے آؤ، بلال مدینے آؤ. بلال کی جیسے آنکھ کھلی سرکار بلال کی، پورا گھر خوشبو سے معطر تھا. ایک بات آپ کو بتاؤں، دھیان سے سن لو، دعا کرو کبھی حضور خواب میں آئے. جب حضور خواب میں آتے ہیں نا، ایسا لگتا ہے جیسے کائنات کا نظام رک گیا ہے. جس دن حضور خواب میں آتے ہیں نا، جس وقت آدمی نیند سے اٹھتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو بھی نہیں آتی، اس کے منہ کا مزہ چینج نہیں ہوتا. جب حضور خواب میں آتے ہیں نا تو پورا گھر مہکتا ہے. حضور خواب میں آتے ہیں، خدا کی قسم تخت پر ایسی لذت نہیں آتی جس دن حضور خواب میں آتے ہیں تو وہ سرور آتا ہے. ایک بات بڑھ کے کہہ دوں، پتہ نہیں لوگ ہضم کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے. شادی کی پہلی رات میں انسان کو وہ خوشی نہیں ملتی جو خوشی اس کو خواب میں دیدار رسول کے وقت ملتی ہے. خدا کی قسم بہت مزہ آتا ہے. جنہوں نے دیکھا انہوں نے ہمیں بتایا، ورنہ ہمیں کیا خبر، ہم لوگ کب دیکھ سکتے ہیں. یہ آنکھیں تو اتنی پاپی ہیں کہ حضور کے لیے اس سے رونے سے بھی ڈر لگتا ہے کہ یہ آنکھیں اتنے پاپ کر چکی ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ گنہگار آنکھوں کے آنسو حضور کی بارگاہ میں پیش کروں تو حضور کہہ دیں یہ آنکھیں ناپاک آنکھوں کے ناپاک آنسو مجھے منظور نہیں. لیکن ان کے کرم سے یہ امید نہیں، اس لیے کہ وہ بڑے کریم ہیں. جسے کوئی نہیں نبھاتا ہے اس کو وہ نبھاتے. مرزا عبدالشکور کہا کرتے تھے، نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل، نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل. شفاعت کے صدقے میں جنت ملے گی، عمل ہے جہنم میں جانے کے قابل. لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل. جس کو کوئی منہ نہ لگائے حضور اس کو سینے سے لگاتے تھے. ان کے ہو جاؤ، ان کے ہو کر کے دیکھو. کہا بلال مدینے آؤ. آنکھ کھلی، پورا گھر خوشبو سے معطر تھا. بلال تڑپ گئے. آقا نے بلایا، آقا نے بلایا. اکیلے اکیلے اونٹنی پہ بیٹھے، فرار اونٹنی کو دوڑانا شروع کیا. اب بلال حبشی مدینے شریف جا رہے، مدینے شریف بلال جا رہے. بلال کو کیسے تصورات آتے ہوں گے، اب میں کیا بیان کروں، لیکن اپنی الفاظ کے جامع میں بس اتنا کہتا ہوں، جب آج کا عاشق مدینے شریف جاتا ہے تو سب غم بھول جاتا ہے. ماں کے آنچل میں اتنا سکون نہیں ملتا جتنا حضور کے شہر میں ملتا ہے. ماں کی گود میں اتنا قرار نہیں آتا جتنا نبی کے قدموں میں بیٹھنے میں قرار آتا. اللہ تم سب کو مدینہ منورہ دکھائے، جلد دکھائے، ہم سب کو دکھائے، بار بار دکھائے. غریب نواز کی شب ہے، اللہ خوب دکھائے، مدینہ دکھائے، مدینے والا دکھائے. اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے. زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے. وہ گل ہے لبھائے نازک ان کے، ہزار چڑھتے ہیں پھول جن سے. گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے. ہائے ہائے ہائے. بلال جا رہے ہیں. تصورات میں کبھی بلال کو تصور آ رہا ہوگا حضور جب مدینہ منورہ میں چلتے تھے نا، اب بلال پیدل چلتے تھے، بلال اکیلے جا رہے ہیں، حضور پیچھے سے آ رہے ہیں اونٹنی پر. تصور کرو ذرا، بلال کو یہ یاد آیا ہوگا تو کیسے تڑپے ہوں گے. بلال اکیلے جا رہے ہیں، حضور پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. اچانک حضور کی اونٹنی آگے آتی ہے. کہا بلال تم پیدل ہو؟
हुजूर मेरे पास कोई सवारी नहीं है। अच्छा मेरे पीछे बैठो मेरी सवारी पे। बिलाल कहते हैं जब हुजूर अपने पीछे मुझे बिठा लेते ना तो मैं अपना सीना हुजूर की पीठ से लगा देता, अभी भी वो ठंडक मेरे सीने में लगती है। बिलाल कहते हैं कभी बिलाल के सर पे हाथ फेरना, बिलाल कह के पुकारना, बिलाल ऊँटनी को चारा तो दे दो, बिलाल घोड़े की खिदमत तो कर दो, बिलाल हसनैन करीमैन को जाओ वो बाग में सो रहे उनको उठा करके लाओ। हाय 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 क्या किस्मत थी। और कभी कभी का बिलाल जाओ फातिमा के दरवाजे पे जाकर के उनसे कहना कि भूखे आए हैं खाने का इंतजाम कर दे। बिलाल जाओ फातिमा के घर में कुछ हो तो कहना कि दे दो सुफ़ा के चबूतरे पे लोग भूखे बैठे। बिलाल जाओ आयशा को कहो उनके घर में कुछ हो, सुफ़ा वालों को कुछ। क्या बिलाल की किस्मत। बिलाल बिलाल सब नबी का वजीफा जपते और बिलाल का नाम हुजूर की ज़बान पे बार 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 बार। अगर तुम्हारे घर में बच्चा हो तो कभी उसका नाम बिलाल भी रखना। नियत कर लो जिनको बेटा नहीं है आज नियत कर लो या रसूलल्लाह अगर मुझे बेटा होगा मैं बिलाल नाम रखूंगा, इंशाअल्लाह बेटा ही होगा इंशाअल्लाह। नियत करके देखो। बहरहाल बिलाल जा रहे हैं, ऐसे में बिलाल मदीने मुनव्वरा की सरहदों में पहुंच गए। गुमसुम है बिलाल, रो रहे हैं, बस रो रहे हैं, बस रो रहे हैं। रास्ता काटे नहीं कटता कटा, मदीने की हवाओं में मदीने की फिजाओं में बिलाल आ गए। ऊँटनी को दरवाजे पे बिठाया, दरवाजे से अंदर दाखिल हुए। जो मिला पहला सवाल हुजूर किधर है, कहाँ है हुजूर। वो रो पड़े बिलाल, सदमा न दो बिलाल, दिल को नश्तर न लगा बिलाल। दूसरा मिला बताओ कहाँ है, कोई मिला बताओ कहाँ है। ऐसे में सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला का ये खरीदा हुआ आशिक जब मदीने की गलियों में पूछ रहा था, किसी ने कहा बिलाल वो देखो हुजूर, वो देखो आराम करने। बिलाल हुजूर के मजार को देखे, तड़प गए, बेहोश हो गए। कहते आका बुलाया फिर पर्दा कर लिया, बुलाया फिर नकाब पर चेहरे पे नकाब डाल लिया। होश में आए, पूरे मदीने में हंगामा, बिलाल आ गए, बिलाल आ गए, मुअज्जिन रसूल आ गए, मुअज्जिन सब मिलने आ रहे, आशिक रसूल, बड़े बड़े साहबा जिल्ला साहब, चलो बिलाल को मिलो, आशिक को मिलो, आशिक को मिलो। पूरी मस्जिद भर गई। बिलाल अजान का वक्त है, बिलाल अजान सुनाओ ना, जो आका को सुनाते थे। बिलाल ने कहा नहीं नहीं मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, मैं अजान नहीं पढ़ पाऊंगा। जब से हुजूर ने विसाल किया मैं अजान नहीं पढ़ता, मैंने अजान पढ़ना छोड़ दिया। क्यों बिलाल? क्योंकि जब मैं अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहता था हुजूर के चेहरे को देखता था, अब हुजूर नहीं दिखेंगे, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो, मैं अजान पूरी नहीं कर पाऊंगा। बिलाल किसी ने कहा एक काम करो अमीरुल मोमिनीन को कहो ना, इनकी बात नहीं टालेंगे। अमीरुल मोमिनीन ने कहा, अमीरुल मोमिनीन कहते अजान पढ़ो बिलाल, अजान पढ़ो, जो हुजूर को अजान सुनाते थे हमें भी सुनाओ ना। अमीरुल मोमिनीन से पढ़ के कहते अमीरुल मोमिनीन मुझे महंगा खरीदा था, आज उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, आज उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जो नहीं बिलाल तुम्हें तो अल्लाह के लिए खरीदा था बिलाल, कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी। बस जो अजान अर्श वालों को पसंद थी, जो अजान अल्लाह के महबूब को पसंद थी, वो अजान सुना दो ना बिलाल। बिलाल ने कहा नहीं अमीरुल मोमिनीन मैं अजान पढ़ ही नहीं पाऊंगा। किसी ने कहा अच्छा हम बिलाल की कमजोरी जानते हैं, ये बिलाल सबकी बात टाल देंगे ना, आशिक है, आशिक है, दीवाने है ना, दीवानगी का सबकी, लेकिन कुछ लोगों की बात इन्होंने नहीं टालना। कहा कौन कौन है जिसकी बात नहीं टाली? कहा शहजादों को बुलाओ, जाओ हुजरे फातिमा में और दस्तक दे करके कहो हसनैन करीमैन को मस्जिद में भेजो, बिलाल आए। और जब लाना तो सिखाते हुए लाना। दोनों शहजादे आए और बिलाल को कहे बिलाल अजान पढ़ो। शहजादे आए, जैसे सुना बिलाल आए, नाना के मुअज्जिन आए, नाना के चहीते आए, चलो चलो। शहजादे आए, एक तरफ से इमाम हसन ने हाथ पकड़ा, दूसरी तरफ से इमाम हुसैन ने हाथ पकड़ा और पकड़ का चच्चा बिलाल वो अजान सुनाओ ना जो हमारे नाना को सुनाते थे। बिलाल तड़प गए, शहजादो तुम्हारे नाना के बाद मैंने अजान नहीं पढ़ी, अजान पढ़ना छोड़ दी। बड़े बड़ों ने फरमाइश की मैंने कभी अजान नहीं पढ़ी शहजादो, लेकिन मैंने इन कानों से सुना कि मेरे बेटों का दिल न दुखाना, जिसने मेरे बेटों का दिल दुखाया उसने मुझ मोहम्मद का दिल दुखाया। तुम्हारी तो हर फरमाइश हर हट रसूल ने पूरी की। कभी आपने कहा मेरी लगाम चाहिए, जुल्फें दे दी। सवारी चाहिए, खुद घुटने हाथ जमीन पे रख करके तुम्हें सवार कर लिया। तुम कहते हो ना
میں تمہارا دل نہیں دکھا سکتا، تمہیں نہ نہیں کہہ سکتا، تو اگر سننا ہے تو اب سنو۔ راوی لکھتے ہیں، عارف رومی لکھتے ہیں، عارف رومی سے میں پڑھ رہا ہوں اپنے الفاظ کے جامع میں۔ عارف رومی لکھتے ہیں بلال اس چبوترے پہ کھڑے ہوئے، جس چبوترے پہ کھڑے ہو کے اذان پڑھتے تھے، بلال نے جیسی کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، عارف رومی کہتے ہیں پردے والی عورتیں بلال کی اذان سن کر گھروں سے نکل آئی اور مسجد میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو ساتھ لے کر آئی۔ جو حضور کے وصال کے دن کوہرام تھا، جب بلال کی اذان کی آواز بلند ہوئی، پورے مدینے میں ویسا کوہرام دوبارہ مچا۔ چھوٹے چھوٹے بچے ماؤں سے کہتے امی مؤذن تو آ گیا، کیا اب امام الانبیاء بھی آئیں گے آج نماز پڑھانے؟ کیا آج حضور بھی تشریف لائیں گے؟ حضور کی احمد بھی ہوگی؟ سب رو پڑے۔ بلال نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ پہ بلال آئے تو جس جگہ حضور بیٹھتے تھے نا، بلال نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا، اور اس جگہ پر جیسی بلال کی نظر پڑی وہ جگہ آج خالی تھی، آج اس جگہ پہ کوئی موجود نہ تھا۔ بلال حبشی نے جب اس جگہ کو خالی دیکھا برداشت نہ کر سکے، انہی الفاظ پر چیخ مار کے زمین پہ گرے، بے ہوش ہو گئے، بہت روئے، ہوش آیا تو پھر کسی سے بات نہ کی، اور اسی حالت میں بلال اٹھے، اونٹنی کو پہ بیٹھے اور ملک شام چلے گئے، اور اسی غم میں روتے روتے بلال دنیا سے رخصت ہوئے۔ جب دنیا سے جا رہے تھے تو آپ کی بیوی نے کہا واہ حزنا واہ حزنا، ہائے غم ہائے غم۔ بلال نے کہا چپ، کیا غم کم کرتی ہے، کوئی غم نہیں، اب تو خوشی کا دن آ رہا ہے۔ کیوں؟ کہ جس کے لیے روتا تھا کل اس سے ملاقات ہوگی۔ یہ عشق ہے۔ آؤ، کب تک دنیا میں ڈوبے رہو؟ کھانا کمانا سب کرو، دل حضور سے لگاؤ، آقا پہ درود پڑھو، نماز پڑھو، حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ، گناہ مت کرو۔ جب دل گناہ کرنے کو چاہے تو سوچو میری جان کے قریب ہے نا حضور، حضور مجھے دیکھ رہے ہیں، مت کرو گندے کام۔ آج تو توبہ کر لو، عاشق بن جاؤ، گناہ چھوڑ دو، گناہ سے ہجرت کرو، نیکی کی طرف آؤ۔ حضور کا عشق نعتیں سننے سے آئے گا، سیرت پڑھنے سے آئے گا، درود پڑھنے سے آئے گا، سلام پڑھنے سے آئے گا، کثرت سے آقا کا ذکر کرو، حضور کا عشق دل میں پیدا ہوگا۔ جس دن عشق دل میں پیدا ہو گیا، دنیا تمہارے پیچھے دیوانی ہو جائے گی، تمہیں کس کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں، دنیا تمہارے پیچھے آئے گی۔ آئیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ اللہ سب سے پہلے مجھے آپ سب کو توفیق دے، دوران گفتگو بیان میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ استغفر اللہ ربی ان ربی لغفور الرحیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آج مجھے بتاؤ تو ذرا حضور کے عشق میں آج کون کون چھٹی شب میں وعدہ کرتا ہے حضور کی خوشی کے لیے کہ وہ عاشق بنے گا، آج سے عاشق بننے کی کوشش کرے گا؟ کون کون ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرے گا بتائیں؟ سبحان اللہ۔ اب ہاتھ اٹھائے رکھیں، نماز کے بغیر تو عاشق بن نہیں پائیں گے۔ کتنے لوگ نماز پڑھیں گے؟ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریں۔ سبحان اللہ، کریں گے انشاءاللہ؟ گناہ کے قریب تو نہیں جائیں گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔